اب دیکھیں گے دماغی صحت کی خرابی کی علامات کیا ہیں۔ پہلے تو ہم نے وجوہات دیکھی ہیں، اس میں علامات کیا ہیں۔ ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، وہ دوستوں سے بچتے ہیں، ایسے ماحول سے بچتے ہیں، ان کو پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہوتا، وہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز فیملی کے اندر جب ہم گئے تو ان کے جو گھر کے سربراہ تھے وہ جاب کرتے تھے، اور جاب کی وجہ سے وہ زیادہ اپنی جاب پلیس پہ ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے جب بھی ان کے پاپا گھر آتے ہیں تو ان سے ملنا پسند نہیں کرتا، ان سے چھپتا ہے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان چلے جاتے پھر بھی وہ ان کا جو بیٹا تھا وہ چھپ جاتا تھا۔ پھر اسی طرح پھر ایک اور واقعہ ہے، اس میں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ ینگ لڑکا اچھی بھلی جاب کر رہا ہے لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی جب اس کنڈیشن میں کوئی بھی شخص ہے تو وہ پھر ذہنی طور پر اس کو کوئی ڈسٹربنگ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بہت ضروری ہے ایسی کنڈیشن میں کونسلر یا کوئی ماہر نفسیات کے پاس اس کو لے کے جایا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور اس طرح کے ہم بہت سے واقعات اپنی سوسائٹی کے اندر، خاندانوں کے اندر، ریلیٹیوز کے اندر اس طرح کے ہم واقعات دیکھتے ہیں۔ پھر حقیقت کو سمجھنے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ فریب دینا ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ ایک فریب دینا بہت بری بات ہے، ایک گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک یہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ضرورت سے زیادہ وہ لوگ فکر مند رہتے ہیں، تھکاوٹ یا نیند کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو بدن کے اندر تھکاوٹ رہتی ہے اور نیند بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، اداسی یا تنہائی کے احساسات ہوتے ہیں، دوسروں لوگوں کے احساسات یا جذبات کا اندازہ لگانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشکل سے مشکل بری بات بھی وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ اب فرض کرے دو فرینڈز ہیں، اگر ایک فرینڈ ہے وہ جب اس کی دوست آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتی ہے، اس کے لیے بریانی پیش کر رہی ہے، کڑھائی پیش کر رہی ہے، پیزا پاستا پیش کر رہی ہے، تو جب وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر اس دن آنا ہے یا فرائیڈے کو میں تمہارے گھر ہوں گی، تو آگے سے وہ کیا رسپانس دیتی ہے کہ نہیں میرے گھر نہیں آنا۔ تو ایسی سچویشن پہ بھی جب رویوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر کوئی بھی شخص اگر ایسی کنڈیشن کے اندر ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کے احساسات کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اس بات کے کہنے سے دوسرے بندے کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ پھر شدید چڑچڑاپن یا غصے کا آ جانا، آپ کے جسمانی شکل یا کھانے کی عادات جو ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کیا ہے جی جنونی ہو جاتا ہے۔ جنونیت سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مووی میں نے دیکھی جس میں شہر کے اندر ہر روز ایک مرڈر ہوتا ہے اور ینگ لڑکی کا، تو جو وہاں کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ پوری تحقیق کر رہا ہوتا ہے اور بڑی توگودو کر رہا ہوتا ہے، لیکن مووی کے اینڈ پہ وہ کیا دکھاتے ہیں کہ ہر روز وہ ینگ لڑکی کا مرڈر کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے، وہی انسپیکٹر ہوتا ہے جو تحقیق کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچپن سے اسے ایسا واقعات وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاپا کا مرڈر ہو گیا ہے، پھر اس کے پاپا کے مرڈر ہونے کی وجہ سے اس کی ماما کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جاتی ہے اور وہ پاگل خانے میں وہ اس وقت رہ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا وہ بچپن کا واقعہ جو ہے وہ اس کو اس قدر ایسا بنا دیتا ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ ایک اچھی سیٹ پر ہے، وہ پڑھا لکھا باشعور شخص ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ کیا ہے جی ذہنی بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مرڈر کر رہا ہے، ڈیلی جو شہر کے اندر وہ ایک مرڈر خود ہی کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو وہ ہیلدی ہے، وہ اچھی پوسٹ پہ ہے، لیکن وہ مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب شخص ہے۔
ابھی ہم بچوں میں دیکھیں گے کہ بچوں میں رویے کی صحت کی خرابی ان کے کام کاج کو متاثر کرتی ہے. آپ نوٹس کر سکتے ہیں اسکول میں ان کی کارکردگی میں تبدیلی آتی ہے یا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے تعامل کر سکتے ہیں. سرگرمیوں یا مشاغل میں عدم دلچسپی جس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. پھر کیا ہے ضرورت سے زیادہ وہ فکر یا اضطراب جیسے کہ بستر پر جانے کا خوف، لوگوں سے ملنے کا خوف، سفر کرنے کا خوف، بار بار غصہ، نافرمانی، جارحیت، انتہائی محترک رویے جیسے توجہ مرکوز، خاموش بیٹھنے میں انہیں دشواری پیش آتی ہے. کچھ بچوں کو آپ نے ٹیچرز لوگ جو ہیں وہ اچھے سے جانتے ہوں گے کلاس روم کے اندر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار دوسرے بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. وہ چین سے نہیں بیٹھتے. کبھی تو کسی کی پینسل چوری کر لی، کبھی کچھ کر لیا، کبھی وہ اونچی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال پھر جو ہے حالات بڑے اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی مینٹل ہیلتھ پہ. مجھے یاد ہے کہ جب اس وقت میں 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور خلیج کی جنگ کے بارے میں بڑی خبریں آ رہی تھی. تو جنگ تو عراق کے اندر لگنی تھی، لیکن خبر آئی کہ بنگلہ دیش کے اندر 2 خواتین نے خودکشی کر لی ہے. ایسے حالات جو ہے وہ بھی انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. سیم اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جب کووڈ آیا ہے تو اس سچویشن میں ہر طرف ایک عجیب سا خوف تھا، عجیب سے حالات تھے. اور سیم اسی طرح جب ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر فلڈ آیا ہے تو اس کے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بتایا جاتا تھا کہ آج پانی یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے قریبی علاقے کے لوگ جو ہے کچھ لوگ تو خبریں سن کر ہی کیا ہے وہ بتاتے تھے کہ ساری رات ہم سوئے نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بھی بتاتے تھے کہ ہم جی ساری رات سو نہیں سکے کیونکہ وہ پانی آج بہت زیادہ اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے کیوسک بڑھ جانا ہے. اور پھر جب زلزلہ آتا ہے تو اگر ایک سم مومنٹس وہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے تو ساری رات جو ہے وہ لوگ سوتے نہیں ہیں، ایک خوف چھا جاتا ہے. اسی طرح وہ غنڈہ گردی کے جو حالات ہیں وہ انسانی دماغ میں بہت زیادہ بیڈ افیکٹ ڈالتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ابھی یہ نومبر 2022 کو ہمارے ایریے کے اندر کافی وہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. کہتے جی 18 لوگوں کا گروپ ہے. تو ایک گھر کے ہمارے بہت قریبی گھر کے اندر ڈکیتی بھی ہوئی اور کوئی 10-12 لوگ جو تھے وہ اس گھر کے اندر گھسے ہیں. تو ایسی سچویشن میں بھی جب مختلف لوگوں سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ساری رات سوتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایک عجیب خوف تھا. تو زبردستی جو ہے جسے کہتے ہیں جبری نقل مکانی اور بڑھتے ہوئے موسم کے اثرات ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان ایسی سچویشن میں ہے تو حکومتی لیول پہ جو ہے دماغی صحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب سوسائڈ کی طرف میں نے نیوز میں دیکھا تھا جیسے آج سے کئی سال پہلے معاشی حالات اچھے نہیں تھے تو انڈیا کے اندر کسان جو تھے وہ بہت سوسائڈ کر رہے تھے. تو جب سچویشنز ایسی ہوں تو خودکشی کی روک تھام عالمی ترجیح ہے اور پائیدار ترقی کے اہداف میں شامل ہے. اس کی تشخیص کیسے کی جائے؟ تشخیص ڈیفینیٹلی جب کسی کے بھی شخص کے اندر یہ علامات آپ دیکھتے ہیں اور جیسے کہ اگر 2 دن سے زیادہ ایسی علامات ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اسے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. اس کا بھی علاج ہونا بہت ضروری ہے. علاج جو ہے اس کا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. اس میں میڈیسنز بھی یوز ہوتی ہیں جیسے کہ اینٹی ڈپریشن، اینٹی سائیکوٹک کیمیکلز کو تبدیل کرتی ہے کیونکہ دماغ کے اندر جب ایسے کیمیکلز کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی انسان ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے. پھر سائیکو تھراپی ہے. پھر CBT نفسیاتی علاج کی ایک شکل ہے جس میں منفی رویوں پہ کام کیا جاتا ہے. کچھ ذہنی بیماریاں جیسے ڈپریشن متبادل علاج سے بہتر ہو سکتی ہیں. متبادل علاج سے مراد کے جیسے جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے، مساج ہے، ایکوپنکچر ہے، یوگا ہے اور مراقبہ شامل ہے. کوئی بھی جڑی بوٹیوں کا علاج شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو متعلقہ ہیلتھ کیئر انچارج ہے
اور کوئی بھی ماہر نفسیات ہے اس سے مشورہ کیا جائے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میڈیسن کھانا پسند نہیں کرتے کہ کہیں یہ زیادہ دماغی اس پہ افیکٹ نہ ہو جائے. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جسم کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں, تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی یہ میڈیسن نہیں چھوڑنی چاہیے. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ میڈیسن یوز نہیں کرنی, اس سے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. لیکن بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی کریٹیکل سچویشن کے اندر ہے. مجھے یاد ہے جب میں 7th کلاس میں پڑھتی تھی تو ہمارے ریلیٹیوز میں سے ایک جو ہماری آنٹی تھی ان کو لایا گیا اور ملتان نشتر ہاسپٹل میں ان کا علاج کروایا, اور ڈیفینیٹلی وہ رویوں کی وجہ سے, ایسی سچویشنز کی وجہ سے اس پہ بیڈ افیکٹ تھا. وہ 1 مہینہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پورا 1 سال آتے رہے وہ میڈیسن لینے کے لیے. تو وہ کافی دیر تک وہ بعد میں کبھی بھی کوئی اس پہ بیڈ افیکٹ نہیں ہوا. بعد میں انہوں نے ہیلدی لائف جو ہے وہ گزاری ہے. تو کیونکہ سم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں رویوں میں اس طرح کے سچویشن, تو اس سے جو ہے وہ فالج کے ٹائپ 2 ڈائبٹک اور قلبی امراض جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں جو عروج پہ ہوتے ہیں وہ 18 سے 25 سال کے نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت جو ہے جو اثر لیتے ہیں ایسی چیزوں کا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ گھریلو سطح پر, معاشرے کے اندر, کمیونٹی لیول پر, انسٹیٹیوشنز کے اندر, اسکولوں کے اندر اور حکومتی لیول پر نیٹ ورک ایسے ہونے چاہیے یا ایسی تربیتی پروگرام ایسے ہونے چاہیے. کیونکہ ایک تو ان کا علاج جو ہے یہ نہیں کہ صرف دماغی ہاسپٹلس کے اندر ہی ہو, کیونکہ جب لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اگر ماہر نفسیات کے پاس جا رہا ہے, یا کونسلنگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اگر تھوڑا اس سے ہٹ کے اس کے علاج کا انتظام عام ہاسپٹلس کے اندر اس کے علاج ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ کونسلرز ہونے چاہیے اسکولز کے اندر یا کالجز کے اندر, ماہر نفسیات کے کونسلرز ہونے چاہیے جو کہ وہ ساری تشخیص کر سکے اور اس کا علاج کر سکے ان کا. اور پھر اس کے علاوہ سیکھنے سکھانے کے جو ہے وہ مواقع ایسے ہونے چاہیے دلچسپی کے ساتھ, تاکہ جیسے کہ آج کل وہ ٹرینڈ ہے کہ جیسے یوٹیوب پہ ہے, یا ویسے اگر انسٹیٹیوشنز کے اندر ایسے دلچسپ طریقے سے ان کو سکھایا جائے کہ وہ اسٹرانگ مائنڈ جو ہے ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ اسٹرانگ مائنڈ ہو. تاکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے جو کمزور مائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی فیصلے کرنا, کوئی بھی راستہ چوز کرنا, زندگی کا کوئی بھی راستہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ساری سچویشنز کے ساتھ ہینڈل کرنا. اگر میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, اگر قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے تو وہ بجائے یہ کہ ان حالات سے لڑیں یا ان حالات پہ قابو پائیں, وہ کیا ہے وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسے سکھانے کے دلچسپ طریقے ہونے چاہیے کہ وہ دلچسپی کے ساتھ اس میں بچے, نوجوان, جوان, اور اس میں 50 سال کے بعد جو ہے اس کی شرح کم ہو جاتی ہے. موسٹلی جو ہے اس پہ جو افیکٹ ہے وہ 18 سے 25 سال کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ان بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے اقدامات حکومتی لیول پر ہو. WHO کا ایک ایکشن پلان جو انہوں نے بنایا 2013 سے 2030 تک, جس کا مقصد تھا مؤثر قیادت حکمرانی کو مضبوط بنانا, جامع, مربوط اور ذمہ دار کمیونٹی کی بنیاد پر دیکھ بھال فراہم کرنا, روک تھام کی حکمت عملیوں کو نافذ کرنا, انفارمیشن سسٹم, شواہد اور تحقیق کو مضبوط بنانا. WHO تمام ممالک سے ایکشن پلان پر عمل درآمد کو بہتر کرنے کا مطالبہ کرتی ہے.